بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے جو آنسو نکلتا ہے اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور پھر وہ آنسو جو ٹوٹے دل سے بے بسی اور لاچارگی کی عالم میں نکلتا ہے وہ بھی بڑا وزن رکھتا ہے۔ خراسان شہر کا ایک بہت بڑا تاجر خواجہ حارث، جو اپنے عدل، انصاف، ناپ تول، امانت، دیانت، حسن اخلاق میں بڑا مشہور تھا، کبھی نہ ایک رتی زیادہ نہ ایک رتی کم، نہ کلو زیادہ نہ کلو کم۔ اس کا ناپ تول، اس کا لین دین بہت صاف اور فیئر تھا، اور اسی وجہ سے وہ بڑا مشہور تھا۔ لوگ بڑے دور دور سے اس کے ساتھ لین دین، تجارت، خرید و فروخت کے لیے آتے۔ اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بوڑھی خاتون اس کی دکان پہ آئی اور خواجہ کی نظر سے بچ کر اس نے ایک روٹی اور ایک مٹھی بھر آٹا اپنے چادر کے اندر رکھ لیا۔ بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، اور 3 4 دن سے اس کے بیٹے چھوٹے معصوم بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، بلک رہے تھے، کوئی بھی اسے کچھ دینے کو تیار نہ تھا۔ تو آخر اس نے یہ حربہ اختیار کیا کہ کسی طرح کوئی ایک چٹکی، کوئی روٹی کا ایک ٹکڑا بیٹوں کے پیٹ میں چلا جائے، سانس لینے کے قابل ہو جائے۔ خواجہ نے اسے دیکھ لیا اور اس سے وہ روٹی اور وہ آٹا مٹھی بھر چھین کے واپس رکھ لیا، دھتکارا اسے۔ اس نے بڑی منت سماجت کی کہ میں غریب ہوں، لاچار ہوں، بے بس ہوں، کچھ رحم کیجئے، مہربانی کیجئے۔ نے کہا پیسے دو اور لے جاؤ بس۔ کہاں سے لاتی؟ پیسے اگر ہوتے تو وہ چوری کیوں کرتی؟ وہ دور تو چوری کا نہیں تھا، بڑے اچھے لوگوں کا دور تھا۔ بہرحال خواجہ نے اس کو کیا کیا، اپنے دکان سے، اپنے ایریے سے دھتکار دیا، چلی وہ روتی ہوئی واپس گئی۔ عرصہ بیت گیا۔ ایک دن خواجہ سویا ہوا تھا، اس کو خواب آیا کہ ایک بہترین سنہری ترازو کے سامنے وہ کھڑا، اس کی نیکیاں تولی جا رہی ہیں، اور نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری ہے کہ زمین سے اٹھ ہی نہیں رہا تھا، اور دوسری طرف اس کے گناہ تھے۔ دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا تھا، یہ میری نیکیاں ہیں، بڑا نازاں۔ اتنے میں ایک غائبانہ آواز آئی اور اس بوڑھی خاتون کا وہ آنکھ سے نکلا ہوا آنسو اللہ نے اس کو بڑا محفوظ رکھا ہوا تھا، وہ ٹپکا اور اس کے گناہوں والے پلڑے میں آ گرا۔ یکدم وہ پلڑا جو گناہوں کی وجہ سے اوپر تھا اور نیکیوں کا پلڑا بھاری تھا، زمین پہ تھا۔ یکدم وہ گناہوں والا پلڑا زمین پہ آیا وزن کی وجہ سے، اور نیکیوں والا پلڑا اٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر خواجہ بڑا حیران ہوا، سہم گیا، ڈر گیا، خوفزدہ ہو گیا۔ تو کہا یا اللہ یہ کیا؟ میری نیکیاں، میرا عدل، میرا انصاف، میرا حسن اخلاق، وہ سب کہاں گیا؟
پھر آواز آئی، وہ خاتون جس کو تو نے دھتکار دیا تھا، ٹوٹے دل سے اس کا جو آنسو نکلا وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ تمہاری یہ نیکیاں، تمہارا یہ عدل، تمہارا یہ انصاف، تمہارا یہ حسن اخلاق کس کام کا کہ تو ایک دکھی دل خاتون بوڑھی کا، اس کی غربت کا مداوا نہ کر سکا۔ اس کے ساتھ تو اگر بھلائی کر لیتا تیری نیکیوں میں اور اضافہ ہو جاتا، لیکن تو اپنے عدل و انصاف کے غرور اور گھمنڈ میں تھا، اور تو نے اس کے آنسوں کی پرواہ نہیں کی، اس کی فریاد کی پرواہ نہ کی، اس کی بے بسی کی پرواہ نہ کی، اور تو نے اس کو دھتکار دیا۔ میرے پاس اگر مقام چاہیے، مرتبہ چاہیے، رتبہ چاہیے، ٹوٹے دلوں کی خدمت کرو، دل جوئی کرو، غرباء اور مساکین کا خیال رکھو، پھر تمہاری نیکیوں کا، تمہارے عدل کا، تمہارے انصاف کا، تمہارے حسن سلوک کا پتہ چلے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دکھی دل کے ساتھ جو آنسو نکلتا نا، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ ان آنسوؤں کو بڑا سنبھال کے رکھتا ہے جو اس کے خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے نکلتے ہیں، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ ایسے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ وہ لوگ جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، قوم کی خاطر، ملک کی خاطر، ڈالروں کی خاطر نہیں، ان کا بھی بڑا مقام ہے، وہ بھی عرش کے سائے تلے ہوں گے، یا وہ آنسو جو ٹوٹے دل سے نکلے۔ بڑے بڑے چور جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے غدار جو ہوتے ہیں، وہ قانون کی گرفت میں نہیں آتے۔ کوئی بریڈ، کوئی ڈبل روٹی، کوئی ایک پیس روٹی کا چراتے ہوئے پکڑا جائے، وہ گرفت میں آ جاتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں جس طرح پشاور میں ایک خاتون نے تندور سے روٹیاں اٹھائی نا، پھر کیا حشر ہوا اس کا، اور پھر عدالت نے اس تندور والے کے ساتھ کیا کیا۔ کوئی ایک تو بندہ ایسا ہو نا عدالت میں جو انصاف کر سکے، جو عدل کر سکے، جو غریبوں کی فریاد سن سکے۔ آج پورا ملک مہنگائی کی لپیٹ میں ہے، اور ارباب اختیار کے کانوں تک جوں نہیں رینگتی۔ عوام بلکتے ہیں تو بلکتے رہیں، ترستے ہیں تو ترستے رہیں، تڑپتے ہیں تو تڑپتے رہیں۔ اب آنے والے دنوں میں جو پسینہ نکلے گا نا، اس پہ بھی ٹیکس ہوگا۔ اور میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں کہ جس قوم سے، جس ملک سے، جس بازار سے ٹیکس لیا جائے وہ مسلمانوں کا نہیں ہوتا۔ لینے دینے والے کی نہ نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ عبادات قبول ہوتی ہیں، نہ روزے، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ اور ویسے ہی ایک مولوی صاحب نے فتویٰ دیا نا کہ غلاموں کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ ہم غلامی کی زندگی جو بسر کر رہے ہیں نا، فتویٰ ان کی اپنی جگہ، لیکن ایک نیوکلیئر ایٹمی پاور ملک ہونے کے ناطے ہر بندہ فخر سے سر اٹھا کے چلے، وہ کسی شخص کا ایک پیسے کا بھی مقروض نہ ہو۔ تو آج ہمارے ملک کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ مقروض ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ وہ ایک آدمی تھا جس کے جنگ کے دوران میں یہ کہا گیا کہ بندوق اٹھاؤ اور دشمن کا مقابلہ کرو،
تو اس نے کہا کہ جس ملک میں ایک اخروٹ اپنی اجازت اپنی مرضی سے توڑ کر کھانے کی اجازت نہ ہوگی، اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ملک کی حفاظت کرے، قوم کی حفاظت کرے؟ اس کو تو اپنے پیٹ کی آگ ہی اٹھنے نہیں دیتی۔ اس لیے رعایا کا خیال رکھنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بس اپنی معرفت عطا کرے، اپنا ڈر اور اپنا خوف، دل جوئی، دوسروں کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، جس نے کسی مسلمان کی مشکل کو دور کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کی بڑی بڑی مشکلات کو ان سے دور کر دے گا۔ جس نے اپنے مسلمان بھائی کا پردہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی ہولناکی میں اس کا پردہ رکھے گا۔ آج ہمارے ہاں یہ ہے نا، جس کے ہاتھ میں کیمرہ آ جائے، مائک آ جائے، وہ اپنے آپ کو فرعون سمجھتے لگتا ہے۔ ایسی ایسی باریکیوں کو اچھال کے باہر لا، جن لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ان کے عیبوں کا وہ چرچا کرتا ہے۔ اب ٹریفک والوں کے ساتھ چلان میں جو ایک کیمرہ مین کردار ادا کرتا ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر اپنا کرم کرے، فضل کرے۔